يا رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہر باب نظر کا کوئی ایسا نہ ملے گا، ہر باب نظر کا کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. محترم ججز صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس تقریر کا موضوع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے. اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے. ختم الرسل کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے. آپ ہی کی تعلیمات سے صحابہ اکرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا. آپ مبلغ بھی اور داعی بھی، نصیر بھی، نذیر بھی، سپہ سالار بھی اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی، آخرت کو بنانے والے بھی. آپ محمد بھی، احمد بھی، غرض یہ کہ آپ وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی. یہ پیغمبر اولا ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جانثار ساتھی بن گئے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. صدر ذی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا عالم و عظیم الشان انسان ہے کہ جن سے زیادہ اللہ رب العزت نے کسی اور کی تعریف نہیں کی. جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو الم نشرح کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا، جس کی تعریف میں اللہ رب العزت نے ورفعنا لک ذکرک کہا. اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جس کو رحمت للعالمین کہا گیا. صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی تو یہ قرآن میں ہے. آیت الہی ہے اس بات پہ شاہد، اس جیسے یہاں کوئی نہیں ہے. الرحیم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بھی چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے دریا یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطخا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطخا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. جناب والا یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروان نبی کی رہبر اعظم ہے. آپ نے اس خطے میں معبوس ہو کر انسانیت واصل کا پیغام سنایا جو ظلم تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا. جزیرہ نما عرب پر انسانیوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا. معصوم بچوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا باپ کھلانا گوارا نہیں کرتا تھا. عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کو کمزوری سمجھا جاتا تھا. غربت والد کا خاتمہ ہو چکا تھا. نفرت، انتقام، وحشت و بربید کی تاریخ آئندہ چل رہی تھی. کمزوروں، بے کسوں اور مجبوریوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. انسانیت رو رہی تھی. زمین کے آغوش میں دفن ہونے والی معصوم بے گناہ کے بچوں کی روح خدا کی رحمت کو آوازیں دے رہی تھی. اور پھر جناب والا رحمت خدا بندی کو جوش آیا اور ہمارے آقا غافل انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے. آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا. مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا. مجھ میں ہستی پکاری روح عالم کا افتخار آ گیا. کمزوروں کا سہارا اور بے نوا کا حامی و مددگار آ گیا. اور کوہ فارا کی چڑیوں سے آواز گونج رہی تھی. وہ دیکھو نور برسادہ عرب کا تاجدار آ گیا. غلاموں، بے نوا اور بے کسوں کا غم گسار آ گیا. عالی وقار زمزموں کا سرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کا سرو تسنیم
तस्नीम नहीं लिख सकता, ये कलम आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी ना छोड़ूं रात, मैं अगर 7 समंदर भी ना छोड़ूं रात, आपकी नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हाज़रीन कराम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़यादत का परचम उठाकर आगे बढ़े तो तमाम आलिम इंसान के खजाना रसीदा गुलशन से बाहर आ गई। सदियों से बिगड़े हुए माशरे को संवारना एक इंतहाई मुश्किल अमल था, मगर आप तो कोई आम इंसान तो ना थे, आप तो महबूबे खुदा थे। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूँगा। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदर अली वकार। चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफ़ताब था लेकिन डूबा डूबा सा। अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे, हज़ारे बहारों को लूटने चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी उंगली से सहराओं में चश्मे फूट उठे, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी जवानी से बीमार उठनी भी एहतियात हो गई, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी बरकत से सूखे हुए नजर में सरसब्ज़ शादाब हो गए। जनाब वाला वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिसके पसीने खुशबू फिजा को महकाती है, जिन्नात के काफिर जिसके कयामे वाला वो रहमतुल लिल आलमीन जिसकी कुर्बत अबू बकर को सदीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक, अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत और हुसैन को सैयद शुहदा का दर्जा अता करती है, जिसकी जुर्रत साद बिन अबी वक़ास को कादिर ऐरान और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब अता करती है। आली वकार, मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या बयान करूं, मकामे महमूद जिसके इंतजार में, सिफाते कबीरिया जिसके इंतजार में, जन्नत बन सबर कर जिसके इंतजार में, वो ताइफ के मैदानों में पत्थर खाकर दुआ देने वाला, वो उहद के पहाड़ों पर दंदाने मुबारक शहीद गिराकर मुस्कुराने वाला, वो अपने चचा अमीर हमजा के कातिल को मुआफ करने वाला, मक्का फतह कर आम माफी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिनकी जुल्फों की कसम खाए, वल्लैली इज़ा सजा, मेरा जिनकी जहर की कसम खाए, वहादल बलदल अमीन, मेरा जिन्हें कभी तोहा, कभी यासीन, कभी फुरकान, कभी मुज़म्मिल तो कभी मुद्दस्सिर कहे। आली वकार, मैं उस रहमतुल लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखती हूँ, लेकिन अफसोस आज उसकी उम्मत एक दूसरे के लिए सीनों में नफरत रखती है। जिस तरह लफ्ज़ मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, जिस तरह लफ्ज़ मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, इस तरह हम सब मिल जाएं इस नाम मोहम्मद के सबब। मरकज़े ईमान भी हुजूर है, असले ईमान भी हुजूर है, मरकज़े कायनात भी हुजूर है, असले कायनात भी हुजूर है, अव्वल हुजूर है, आखिर हुजूर है। और आली वक़ार, हुजूर मरकज़े कायनात क्यों न हो, हुजूर मरकज़े कायनात क्यों न हो, हुजूर मरकज़े कायनात क्यों न हो, हुजूर असले ईमान क्यों न हो, क्योंकि हबीबे रब्बे कायनात हुजूर है, वजह तहलीके कायनात हुजूर है। हज़रत जाबिर ने मेरे मुस्तफ़ा से पूछा कि रब्बे करीम ने सबसे पहले किसको तहलीक फरमाया? आपने फरमाया रब्बे करीम ने सबसे पहले मेरे नूर को तहलीक फरमाया, फिर जो कुछ भी बना मेरे नूर से बना। अगर अंधेरी रात में चांद चमकता है तो मेरे मुस्तफ़ा के नूर की सौहात से चमकता है। अगर सितारे अंधेरी रात में आसमान को रोशन करते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा के नूर की हैरात से रोशन करते हैं। अगर सूरज रोशन है तो मेरे मुस्तफ़ा के नूर से रोशन है। लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आफतीनाशे रख तेरे मुखीत में हिबाब। जनाबे सदर, रब्बे करीम ने हज़रत आदम से पूछा, जिसके तुम वसीले देते हो उसे जानते कैसे हो? जिसके तुम वसीले देते हो उसे जानते कैसे हो? हज़रत आदम ने फरमाया, जब मैंने आंख खोली तो तेरे नाम मुबारक के साथ इस्लाम को लिखा देखा। जब मैं जन्नत में गया तो तेरे नाम के साथ इस नाम मुबारक को लिखा देखा। हूरों के माथे का झूमर इनका नाम है, आबशारे इनके नाम से रोशन है। जनाबे सदर, रब्बे करीम ने फरमाया, ए महबूब, अगर मैं आपको न बनाता तो मैं ये ज़मीन न बनाता। फिर फरमाया, ए महबूब, अगर आपको न बनाता तो ये आसमान न
بناتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی۔ بہت مل جائیں آقا نم لے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی شان محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نم لے گا۔ جناب صدر ذی وقار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے۔ ختم رسول کی سیرت و اخلاق کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے۔ آپ کی تعلیمات ہی کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ کے دل نور سے منور ہوئے، اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، نصیر بھی تھے اور نذیر بھی، سپاہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی تھے، آخرت کو بنانے والے بھی۔ جناب صدر ذی وقار آپ محمد بھی، آپ احمد بھی، ورث آپ وجیہ الکائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی۔ یہ پیغمبر اولا ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے ساتھی بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید رسالت سے جگمگا اٹھا۔ یہ پیغمبر اخلاق کے انقلاب کی بھی تھے کہ وہ فاتح بھی بنے اور حکمران بھی۔ دنیا عالم میں آپ وہ عظیم الشان انسان ہیں کہ جن سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف نہیں کی، کہ جن کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جن کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا، جن کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جن کے سینے کو والنشا کہا گیا، جن کی چادر کو یا عرشہ المدثر کہا گیا، جن کے کمبل کو یا عرشہ المزمل کہا گیا، اور جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جس کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ جناب صدر ذی وقار آپ کے اخلاق پوری دنیا کے لیے ایک نور کا مینہ رہے، آپ کے روز و شب قول و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہیں، اور سیرت نبی ہماری روزمرہ زندگی کا خاصہ بن جائے تو بے شک نجات ہو جائے گی۔ یعنی زندگی کی کامیابی دراصل عشق رسول ہے، اور عشق رسول مومن کی میراث ہے۔ ابد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آواز ہوتا ہے۔ مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے، نہ ان سے کوئی جانی و مالی فائدہ حاصل ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان سے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ ہم ان سے محبت ان کی خصوصیات و کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسے حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ہم نشیمہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں نبی سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ ہے۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار نہیں کرتی۔ حاتم طائی کی سخاوت بھلا میرے نبی سے کیا نسبت رکھتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا۔ جس سخاوت کا سلسلہ اس دنیا کے جانے کے بعد بھی رہے گا، وہ دنیا بھی نوازتا تھا، وہ آخرت بھی نوازے گا۔ میرے نبی کا مقابلہ مصر کو وہ جنہیں بھی نہیں کرتا، جسے دیکھ کر قید اور نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، ان کے ہوش و حواس کھو گئے ہیں۔ کمال حسن یوسف آئے فقط عاشق صلحہ تھی، کمال حسن یوسف آئے فقط عاشق صلحہ تھی، خدا خود جس میں عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ریاست پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی طاقت پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان گرامی، میرے والدین اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔
خدا والے ہی جانے ذات محبوب خدا کیا ہے، خدا والے ہی جانے ذات محبوب خدا کیا ہے، زمانہ کیا سمجھ پائے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے۔ جناب صدر، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو سیدہ آمینہ دیکھ کر کہتی ہیں، اللہ اتنا حسین جب سے آنگن میں آیا ہے ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی ہیں، چاند بھی دیکھ کر شرما رہا ہے، اور کیا اٹھی آمینہ کہ ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئیں اور آ کر کہتی ہیں، کیا کہتی ہو آمینہ، ایسا حسین تم نے نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہی کیا ہے، جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا، مجھ سے پوچھو، میرا کام ہی ایسا ہے، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے اور آ کر کہتے ہیں، تم دونوں کیا کہتی ہو، ایسا حسین تم نے نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل و امین بول اٹھے، اے دنیا والوں، تم کہتے ہو ہم نے نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہی کیا ہے، جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا، جو بھی دیکھا آج کا حسن دیکھا، مجھ سے پوچھو، میں ہر نبی کو دیکھ کر آیا ہوں، مجھ سے پوچھو، میں ہر نبی کو دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے تو اسے بھی دیکھا وقد فانا ایدیہن، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا، تم سارے کے سارے دیکھتے تھا جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح آرزو بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ محبوب خدا بن کے آئے۔ آپ کی تاریخ میں سارا ہی قرآن ہے، آپ کی تاریخ میں سارا ہی قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ احمد ہیں، من بعد اسمہ احمد، آپ محمد ہیں، محمد رسول اللہ، آپ کملی والے ہیں، جا ایھا المزمل، آپ چادر والے ہیں، جا ایھا المدثر، آپ خاتم النبیین ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جمال مصطفی میں، جلال مصطفی میں، جمال مصطفی میں، جلال مصطفی میں، حقیقت ہی حقیقت ہے، حقیقت کے سوا کیا ہے؟ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، ہمارے محمد بڑی شان والے ہیں۔ جو ایمان والا ہے میرے اس نعرہ لگانے کا جواب دے، ہمارے محمد بڑی، ہمارے محمد بڑی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیرت مبارکہ جناب صاحب، اس کائنات میں سرور کائنات کی مثال آپ درخشاں کیا ہے، جو ہمارے دلوں سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے کہ جن کی نظیر ازل سے اب تک ممکن نہیں۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو کائنات کی اشیاء منور ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ کے ظہور نے کفر دلالت کی تاریکی کو نور سعادت میں تبدیل کر دیا۔ آپ ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے، انہی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ میرے نبی تو وہ نبی تھے کہ تمام انبیاء نے ان کی امتی ہونے کی خواہش کی تھی، اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں سعادت بن مانگے مل گئی۔ جناب صاحب، آپ کی شخصیت میں آپ کی طبیعت میں نرمی اور شخصیت میں وقار تھا، آپ کی شان بے مثال تھی، حسن باجمال تھا، اور سیرت بے مثالی کا ظہور تھی، اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فنا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر۔ نہ ادب ہے، نہ کرینہ، نہ بصیرت، نہ شعور، نہ ادب ہے، نہ کرینہ، نہ بصیرت، نہ شعور، دل لرزتا ہے محمد کی اصلاح سے پہلے۔ جناب